اے خدا، تجھے انسان نہیں چنتا بلکہ تیری ہی پاک ذات ہے جو انسان کو چن لیتی ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک تجھ پر ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ تو اسے ایمان لانے کی توفیق عطا نہیں کرتا۔ دوستو، یہ آواز رسیوں سے جگڑے بھاری بھرکم پتھر کے نیچے دبے ایک سیاہ فام غلام، جسے آج دنیا سید العاشقین حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے، کے دل سے نکل رہی تھی۔ مضبوط رسیوں سے بندھے ہوئے آپ کو کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ گوشت میں پیوست ہونے والی رسیاں جسم میں خون کی گردش کو روک رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی فرماتے ہیں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی بار دیکھا تھا مگر کبھی ان سے بات نہیں کی تھی۔ مکہ میں لگنے والا بڑا میلہ عکاظ جب ختم ہوا تو مکہ کی گلیاں باہر سے آنے والوں کے رش سے خالی ہونے لگی۔ کارواں میرے قریب سے گزرتے، مجھے دیکھتے مگر کوئی ایک لمحے کو بھی رکنے کا نام نہ لیتا۔ شاید کسی کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یا شاید کوئی مجھ جیسے کالے غلام کو رسیوں میں جگڑے دیکھ کر مجھ سے رحم دلی کا اظہار کرنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف تھے۔ وہ کسی شخص کے پاس سے گزرتے تو اس پر دوستانہ نظر ڈالتے، بغیر نہ گزرتے وہ جس خدائے وحدت لا شریک کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ ایک انجانی سی قوت مجھے اس کی طرف مائل کر رہی تھی۔ انہی سوچوں میں رات گزر چکی تھی۔ صبح ہوئی تو میرے گردن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کے سامنے جھک چکی تھی۔ میں نے سر تسلیم خم کر دیا اور سوچوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں والے رب کے حضور جھک گیا۔ بس پھر کیا تھا، میری سوچوں کا محور بدل گیا۔ زخموں سے بدن چور تھا مگر اسی حالت میں بھی ایک مٹھاس تھی جو میرے تن بدن میں محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل مطمئن ہو گیا۔ میں نے خدائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد کہنا شروع کر دی اور اس کے رحم کا طلبگار بن گیا۔ اسی اثناء میں میاں کے آدمی آئے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے میدان میں لے گئے۔ وہاں زمین میں گڑی ہوئی ایک دو شاخہ لکڑی کے ساتھ مجھے کسی مویشی کی طرح باندھ دیا گیا اور امیہ بدبخت نے کوڑے ہاتھ میں لیا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مجھ پر برسانا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم کس طرح میری زبان پر آہت جاری تھا مگر یہ الفاظ ان مشرکین کے لیے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھے۔ مجھے نہیں معلوم میرے ارد گرد تماشا دیکھنے والوں میں کون کون کھڑا تھا۔ پھر اچانک امیہ نے کوڑے برسانا بند کر دیے۔ میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا سامنے ابو سفیان کی بیوی ہندا کھڑی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھری تھی۔ وہ چھری سمیت میرے اوپر جھک پڑی اور اس قدر جھکی کہ اس کے کپڑوں سے آنے والی مہک مجھے محسوس ہونے لگی۔ وہ کوئی رحم کا مسئلہ لے کر نہیں آئی تھی بلکہ وہ میرے لبوں سے ادا ہونے والی آواز سننا چاہتی تھی۔ اس نے وہ آواز سنی اور پیچھے ہٹ گئی اور ہنسنے لگی اور ہنستے ہوئے کہنے لگی، یہ غلام کا بچہ تو تبلیغ کر رہا ہے۔ ہندا کے یہ الفاظ سنے تو امیہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اندھا دھند کوڑے برسانا شروع کر دیے، حتیٰ کہ مجھ پر نیم بے ہوشی کی حالت طاری ہو گئی۔ پھر ایک وقفہ آیا۔ میرے کانوں میں بحث و تکرار کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک آواز تو امیہ کی تھی مگر وہ کس کے ساتھ بحث کر رہا تھا یہ چاہتے ہوئے بھی میں نہ جان پایا، کیونکہ میری آنکھیں دھوپ کی شدت تمازت کو برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ صرف کانوں میں کسی خرید و فروخت پر بات ہو رہی تھی۔ یکایک ایک تیسری آواز میرے کانوں کو چھونے لگی، جیسے میں جانتا تھا وہ ابو سفیان کی تھی۔ ابو سفیان نے کہا، کوئی غلام حب الاصلاحی عمل سے گزر رہا ہو تو رب کے اصولوں کے تحت اسے نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی بیچا جا سکتا ہے۔ امیہ بدبخت نے کہا، وہ تو پہلے ہی مر چکا ہے۔ اگر ابو بکر اس لاش کو 100 درہم میں خریدنا چاہتا ہے تو یہ منافع میری توقع سے زیادہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو بکر کا نام سننا تھا کہ دھوپ کی تیزی کو برداشت کرتے ہوئے میں نے اپنی قوت سے آنکھیں کھول دیں اور سوچنے لگا، ابو بکر یہاں کیسے آ گئے؟ وہ کیا کرنے آئے ہیں؟ میں انہی سوچوں میں تھا کہ امیہ شدید غصے میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا، سانس لے لے اے کالے کلوٹے مویشی، سانس لے۔ میرے جسم میں معمولی سی حرکت دیکھی تو امیہ خوشی سے اچھل پڑا اور دوڑتا ہوا ابو بکر کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے ابو بکر، وہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی نے اب اپنی قیمت بڑھوا لی ہے۔ میں اب وہ غلام تمہیں 200 درہم میں بیچوں گا۔
بتاؤ کیا کہتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم ان کے کیا معاملات ہوئے، مگر مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں ایک اور مالک کی غلامی میں جا رہا ہوں۔ اسی دوران ایک نوجوان میرے پاس آیا اور مجھے اٹھانے لگا۔ یہ کون تھا؟ میں نے دیکھا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ تھا۔ میں نے زید سے کوئی بات نہ کی مگر اس کے ایک ہی جملے نے میری غلامی کی تمام زنجیریں توڑ ڈالی۔ زید نے کہا بلال اٹھو، تمہیں غلامی سے آزاد کرا دیا گیا ہے۔ یہ میری زندگی کا اہم ترین دن تھا۔ میں نظر سے نظر کرامیہ کو دیکھ کے وہ خوشی خوشی پیسے درہم گن رہا تھا اور اس کے ارد گرد لوگ ابو بکر پر کہہ لگا رہے تھے کہ ابو بکر نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ بھلا اس کالے غلام میں کیا رکھا تھا جو 200 درہم ضائع کر دیے؟ ابو بکر نے کہا امیہ تم 200 کی بات کرتے ہو، اس کے بدلے اگر 1000 بھی مانگتے تو میں تب بھی ادا کر دیتا۔ تم نے خود کو دھوکہ دیا ہے۔ اب ابو بکر نے میرا ایک بازو تھاما اور دوسرا حارثہ نے اور مجھے تھوڑا سا کھینچ کر چلایا۔ میری ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ چل سکتی، مگر انہوں نے مجھے چلایا تو میں چلنے کے قابل ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدھا مجھے اپنے گھر لے گئے۔ دوستو، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر 5 دن قیام رہے اور آپ کی یہ حالت رہی کہ آپ پر نیم بے ہوشی کی کیفیت طاری تھی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو گھر لے کر گئے تو آپ کے والد صحابہ نے آپ کو خوب ڈانٹا۔ حضرت بلال ان اولین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا اور جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ ان کی زبان صرف احد کرنا جانتی تھی۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق ابیسینیا سے تھا جسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 برس بعد پیدا ہوئے اور آپ کا پورا نام بلال ابن ابی رباح ہے۔ صحابہ اور روایات کے مطابق ان کا رنگ سیاہ تھا، قد اونچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ ان کی خصوصیات بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ صادق القاب تھے، ایسے انسان تھے جنہوں نے سب کچھ محنت اور جدوجہد سے حاصل کیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا۔ ایک بار ایک قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری بیٹی کی شادی کسی سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگ پھر آئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی کی شادی کسی سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگ تیسری بار پھر آئے اور پھر یہی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب دیا بلال کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہ جنتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں جبکہ جنت خود حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور آپ کو اس طرح صحابہ اکرام کے واقعات دیکھنے سننے کو ملتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔